ہمیں کن موضوعات پر بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس وقت غزہ کا ایشو چل رہا ہے۔ اب بہت سارے مسلمان اسپیشلی طور پہ جو سیاسی مائنڈ رکھتے ہیں حکمرانوں سے ہٹ کے بھی، وہ کہتے ہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے فلسطین اور اسرائیل کا۔ اب اس وقت موضوع کیا ہونا چاہیے؟ غزہ کے ایشو پر بات ہونی چاہیے۔ ہم بتائیں کہ 1916 میں کیسے برطانیہ اور امریکہ نے مل کے اس شیطان کو یہاں آباد کیا، اور اس کے پیچھے بھی پوری لاجک تھی کہ جب یورپ سے مذہب کو نکال دیا گیا، ان کے چرچ ویران ہوئے اور چرچ جو تھے وہ مساجد کے اندر ڈیولپ ہوئے، تو یورپ کو خطرہ یہ لاحق ہوا کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک مذہب اسلام ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے نبی سے سچا پیار کرتے ہیں، اپنی کتاب سے سچی محبت کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے۔ انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت یہاں اسرائیل کو بٹھایا، اور اب اس وقت پوری سپورٹ ان کی اسرائیل کے کھاتے میں ہے۔ تو ایشو اس وقت کیا چل رہا ہے؟ غزہ کا چل رہا ہے۔ تو ہمیں بات یہ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھائی اب امن کی بات نہیں ہے، 600 آیتیں قرآن کی ہے، اب جہاد کی بات بھی ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا موقف فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں کیا تھا؟ یہ وہ ایشو ہیں، اگر آج علماء اس پہ نہیں بولیں گے تو قیامت والے دن جو ہے ہمارا گریبان پکڑا جائے گا۔ آج امت کی بیڑیاں ان کے چتڑے ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور ہم اپنے ہی مسلمانوں کے دست و گروباں سے کھیل رہے ہیں، اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنی مساجد کی لڑائی میں اگر مگن ہیں تو پھر خوب تیاری کر لیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، پھر ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ معراج کی رات پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، تو جواب کیا دیا گیا کہ ہاؤلائی خطبائی فتنہ، یہ امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں جو لوگوں میں فتنے ڈالتے تھے، آپس میں لڑائیاں کرواتے تھے۔ تو بھائی موضوع ہونا چاہیے زکوٰۃ کا، موضوع ہونا چاہیے عشر کا۔ بہت سارے لوگ عشر نہیں نکالتے، یہ موضوعات ہونے چاہیے۔ آپ نے گفتگو کرنی ہے، صبر پر گفتگو کریں، شکر پر گفتگو کریں، توکل پر گفتگو کریں، اللہ کی رضا پر گفتگو کریں، اور جب بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے تو بھائی قصے کہانیوں والی کتاب سے گفتگو کی سلیکشن نہ کریں، قرآن کی آیات لیں اور اس موضوع سے متعلقہ حدیث جمع کریں۔ اب چیٹ جی پی ٹی پہ ہمارے ایم فل کے جو اسکالرز ہیں، ہمارے معزز ٹیچرز، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ آپ ان سے سیکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے وہ پورا بتائے گی کہ اس موضوع پر یہ آیتیں ہیں اور یہ حدیثیں ہیں۔ آپ وہاں سے کلیکٹ کریں اور مواد جو ہے وہ متعلقہ کتابوں سے مل جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ موضوع نکاح کا ہے اور آیت ہم پڑھ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنا بڑا فیلئر ہے ہمارا۔ تو کوشش کریں کہ اگر ہم ان کمیوں کو دور کر لیں گے۔ دیکھیں اس وقت آپ میں سے بہت سارے اسکالرز فیلڈ کے اندر چلے گئے ہیں، میدان میں قدم رکھ چکے ہیں، اور بہت سارے بچے آنے والے وقت میں وہ قوم کے لیڈر بننے والے ہیں۔ تو لیڈر آپ اسی وقت بنیں گے کہ جب آپ لیڈر کے اوصاف پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر کیسے بنے، کیسے آپ نے تبلیغ کی، کیسے آپ نے دعوت پیش کی۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ جب دین کا کام کرتے ہیں، آپ کے پیش نظر یہ ہو کہ بھائی مجھے اللہ نے منتخب کیا ہے، مجھے اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، لہذا میں نے اللہ کو دکھانا ہے، لوگوں کو نہیں دکھلانا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص، کہ میرا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ میں نائب ہوں تو پھر میں نائب کا سا برتاؤ کروں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہمارا ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں گفتگو کروں گا تو میری تنخواہ کاٹ لیں گے، یعنی لوگوں سے نفع اور نقصان کی توقع، اس سے بڑا شرک نہیں ہے۔ اور قرآن کی سینکڑوں آیات ہے کہ جب تیری امید یہ ہو کہ فلاں شخص میرے نفع کا مالک ہے، فلاں میرے نقصان کا مالک ہے، تو پھر اس سے بڑا شرک نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر آپ اس لیے دین کا کام کر رہے ہیں، چلے نفع نقصان کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ بھائی تاکہ لوگ میری گفتگو سن کے میری طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ بھی شرک ہے۔ لوگوں کو متوجہ کرنا، لوگوں کو دکھلانا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ریاکاری جو ہے نا، دکھلاوا، یہ صفر کی طرح ہے۔ صفر کا ہنسا ایسا ہنسا ہے کہ اگر اس کو ہم بڑے سے بڑے عدد کے ساتھ ضرب دیں گے تو رزلٹ کیا آئے گا؟
صفر ہی آئے گا۔ تو ریاکاری یہ وہ زیرو ہے کہ ہم چاہے کتنے بڑے عالم بن جائیں، کتنی تقریریں کر لیں، اگر ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کا زیرو ہی ہوگا۔ بھائی ریاکاری کے بارے میں ایک مفسر کی تفسیر پڑھ رہا تھا، اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چوٹی کو دیکھنا مشکل ہے، ایسے ہی ریاکاری کو دیکھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اور ایک دن قبلہ پیر صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، محدث ثوری رحمہ اللہ، کہ جب انسان بھری محفل میں روتا ہے، آنکھ سے قطرہ نکلتا ہے، تو اس کا ایک حصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، 9 حصے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا مشکل ہے دکھلاوا۔ تو لوگوں نے کیا دینا ہے بھائی؟ نفع نقصان کا مالک بندہ نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور قرآن کی کتنی آیات ہیں کہ بھائی یہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں، کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ مکھی اگر اس سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ تو کوشش کریں، آپ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے رسول کے نائب ہیں، اور یہی باتیں لے کے آپ میدان عمل میں اتریں، اور یہی نیتیں کر کے آپ اس ادارے میں دین کا علم حاصل کریں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے دین کا کام کرتا ہے، پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر کہاں سے لوگ چل کے جو ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔